یہ میڈیسن ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو سردی سے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ نزلہ و زکام ٹھیک ہونے کے بعد گلے میں بلغم جمع رہنے اور کھانسی کو ٹھیک کرتی ہے۔ اگر تھوڑی سی سردی اور ٹھنڈی ہوا سے زکام شروع ہو جائے تو یہ میڈیسن ضرور استعمال کریں۔ ایلوپیتھک علاج کے بعد ناک اور گلے میں اگر بلغم جم جائے تو یہ میڈیسن اس جمے بلغم کو نکالتی ہے۔ گلے میں بلغم کی موجودگی ایک عام مسئلہ ہے۔ سردیوں کے موسم میں اکثر لوگ بلغم تھوکتے رہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ موسم کی تبدیلی، سرد ہوا اور جسم کے اندرونی نظام میں پیدا ہونے والی مختلف تبدیلیاں ہیں، جس میں سردی سے پیدا ہونے والی بیماریاں، سانس کی نالی کی سوزش یا الرجی شامل ہے۔ بلغم کی پیداوار ہمارے جسم کے قدرتی نظام کا حصہ ہے، لیکن اگر یہ مسئلہ زیادہ بڑھ جائے تو اس کے ساتھ بخار، سانس لینے میں مشکل یا سینے میں درد بھی شروع ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں مختصراً آپ کو گلے میں بلغم کی زیادتی کی وجوہات اور اسے ٹھیک کرنے کی کچھ ہوم ریمیڈیز بتائی جائیں گی، اور ایک بہت ہی اچھی ہومیوپیتھک میڈیسن شیئر کروں گی جو آپ کے اس مسئلے کو چند ہی خوراکوں میں ٹھیک کر دے گی۔ تو ویڈیو مکمل دیکھیں اور اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ بلغم یا میوکس جسم میں اچانک ہی پیدا نہیں ہوتی، یہ ہمارے مدافعتی نظام کا حصہ ہے۔ یہ لیسلا اور چپچپا سا مادہ ہوتا ہے جو سانس کی نالیوں، نظام ہاضمہ، پیشاب اور ہمارے ری پروڈکٹیو سسٹم کی میوکس میمبرین میں پایا جاتا ہے۔ یہ نقصان دہ جراثیم کو جسم میں داخل ہونے سے روکتا ہے اور آکسیجن اور غذائی اجزاء کو اندر جانے میں مدد دیتا ہے۔ جب زکام اور فلو ہوتا ہے تو ہمارے ناک اور گلے کی میوکس میمبرین یا جھلیاں زیادہ مقدار میں بلغم پیدا کرتی ہیں تاکہ وائرس اور بیکٹیریا سے لڑا جا سکے۔ اگر یہ بلغم زیادہ ہو جائے تو گلے میں جمع ہو جاتا ہے اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ دھول، مٹی یا پھولوں کی الرجی بھی بلغم کی پیداوار میں اضافہ کرتی ہے۔ نمونیا یا دمہ اور سانس کی نالیوں کی بیماریاں بھی بلغم میں اضافہ کرتی ہیں۔ ایسڈ ریفلیکس میں معدے کے تیزاب اوپر گلے کی طرف چڑھ آتے ہیں، جس سے گلے میں جلن ہوتی ہے اور بلغم پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ پینے سے بھی گلے کی جھلیاں متاثر ہوتی ہیں۔ بلغم زیادہ بنتا ہے اور تمباکو کا دھواں اس بلغم کو گاڑھا اور زہریلا بنا دیتا ہے۔ سخت سردیوں کے موسم میں ہر وقت ہیٹر استعمال کرنے سے کمرے کی ہوا خشک ہو جاتی ہے، جو گلے میں خشکی اور بلغم میں اضافہ کرتی ہے۔ لوگ بلغم سے نجات کے لیے اسے تھوکتے رہتے ہیں، لیکن نہ یہ اس مسئلے کا پراپر حل ہے اور نہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ کچھ ٹپس آزمائیں تو آپ کو گلے میں بلغم سے نجات مل سکتی ہے۔ نمکین گرم پانی کے غرارے دن میں 2 سے 3 بار ضرور کریں، اس سے گلا صاف ہوتا ہے اور بلغم میں کمی ہوتی ہے۔ اگر بلغم بہت زیادہ ہے تو گرم پانی کی بھاپ لینا بہت مفید ثابت ہوتا ہے، اس سے بلغم پتلا ہوتا ہے اور اسے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نیبولائزر کے استعمال سے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے اور بلغم ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ادرک، لیموں اور شہد کی چائے دن میں 2 بار ضرور پئیں۔ ادرک بلغم، کھانسی اور فلو سے نجات میں مدد دیتا ہے، بلغم کو کم کرتا ہے۔ 1 چمچ شہد میں چند قطرے لیموں کے شامل کریں اور دن میں 2 بار کھائیں، یہ بھی گلے کو سکون دیتا ہے اور بلغم کو کم کرتا ہے۔ رات سوتے وقت نیم گرم ہلدی والا دودھ پینے سے بلغم سے نجات ملتی ہے۔ ہلدی بہترین اینٹی بائیوٹک خصوصیات رکھنے کی وجہ سے گاڑھے بلغم کو ختم کرتی ہے۔ فرینڈز، اب میں آپ کو وہ بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن بتاؤں گی جس کی چند خوراکیں آپ کی بلغم کا مسئلہ ٹھیک کر دیں گی۔ یہ میڈیسن ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو سردی سے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی سردی سے اور ٹھنڈی ہوا سے زکام شروع ہو جائے تو یہ میڈیسن ضرور استعمال کریں۔ نزلہ و زکام ٹھیک ہونے کے بعد گلے میں بلغم جمع رہنے اور کھانسی کو ٹھیک کرتی ہے۔ بند نزلہ و زکام کی وجہ سے گلے اور ناک میں جمی بلغم کو نکالتی ہے۔ عام طور پر فلو وغیرہ کے ایلوپیتھک علاج کے بعد ناک اور گلے میں بلغم جم جاتا ہے۔ یہ میڈیسن اس جمے نزلے اور بلغم کو نکالتی ہے۔ اگر بلغم کے ساتھ گلے میں خراش بھی رہتی ہو تو اس کے استعمال سے گلے کی خراش بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے گلے میں ہر وقت بلغم جمع رہتا ہے اور آپ کو بار بار تھوکنا پڑتا ہے تو ہومیوپیتھک میڈیسن ہیپر سلفر 200 کے 2 ڈراپس دن میں 1 بار ڈائریکٹ زبان پر ٹپکائیں۔ چند دن کے استعمال سے آپ اس تکلیف دہ مسئلے سے جان چھڑا لیں گے۔ یہ میڈیسن جادو کی طرح بلغم کو ختم کر دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کھانسی اور زکام ہے اور گلا خراب ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو فرینڈز، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔